السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، ایک دفعہ ایک شخص تھا، وہ ایک درخت کے سائے کے نیچے سفر کر رہا تھا۔ اس درخت کا سایہ اتنا لمبا تھا کہ اس درخت کے سائے کے نیچے کوئی بھی انسان میلوں کا سفر جو ہے نا وہ آرام سے طے کر سکتا تھا۔ تو وہ شخص اس درخت کے سائے کے نیچے سفر کر رہا تھا، تو سفر کرتے کرتے اسے کافی تھکن محسوس ہوئی اور پھر اسے پیاس بھی لگنے لگی۔ اس نے اپنے ذہن میں سوچا کہ کاش مجھے ٹھنڈا اور میٹھا پانی مل جاتا اور پھر میں اپنی پیاس بجھا لیتا۔ اس کا یہ سوچنا ہی تھا کہ اسے ٹھنڈا اور میٹھا پانی مل گیا۔ اس نے پانی پیا اور اپنی پیاس بجھائی اور پھر سے اپنے سفر کو جاری رکھا، یعنی کہ کنٹینیو کیا۔ پھر سفر کرتے کرتے پھر اسے جو ہے نا بھوک محسوس ہونے لگی۔ پھر اس نے اپنے ذہن میں سوچا کہ کاش مجھے بہت لذیذ اور مزیدار کھانا مل جاتا تو میں خوب سیر ہو کر کھانا کھاتا اور پھر سے اپنے سفر کو جاری رکھتا۔ اس کا یہ سوچنا ہی تھا کہ اسے جو ہے نا بہت مزیدار کھانا ملا، جس میں چکن روسٹ اور کچھ اور جو ہے نا لوازمات تھے، کھجوریں تھیں، اور پھر جو ہے نا اس نے خوب سیر ہو کر وہ کھانا کھایا اور پھر جو ہے نا پھر سے اپنے سفر کو اس نے کنٹینیو کیا۔ سفر جاری رکھتے ہوئے اس نے جو ہے نا آگے جا کر دیکھا کہ کچھ لوگ نا اس کی طرف آ رہے ہیں، تو اسے ان لوگوں کو دیکھ کر اسے کافی خوف محسوس ہوا اور پھر اس نے سوچا کہ کہیں یہ لوگ آ کر مجھے پکڑ ہی نہ لیں۔ اس کا یہ سوچنا ہی تھا کہ وہ لوگ آئے اور اسے پکڑ لیا۔ اب جب اسے پکڑ لیا تو وہ مزید خوف زدہ ہو گیا۔ پھر سے اس نے اپنے ذہن میں سوچا کہ کہیں یہ لوگ مجھے مار ہی نہ ڈالیں، اور اس کے یہ سوچتے ہی نا ان لوگوں نے اس کو مار ڈالا۔ تو ویورز، جو درخت ہے نا جس کا سایہ بہت زیادہ لمبا ہے، وہ ہر شخص کا اپنا اپنا دماغ ہے، اور جو سفر ہے وہ ہر شخص کی زندگی ہے۔ تو ہر انسان اس زندگی میں اپنے اپنے دماغ کے اکارڈنگ جو ہے نا ایکٹ کر رہا ہے۔ تو جو بھی انسان سوچتا ہے وہ اس کی زندگی میں ویسا ویسا ہوتا ہے۔ تو اصل میں ہماری زندگی کسی اور کی وجہ سے اچھی یا بری نہیں ہوتی، ہماری اپنی سوچ ہی ہے جو ہماری زندگی کو یا تو اچھا بناتی ہے یا پھر برا بناتی ہے۔ اٹس ڈیپینڈ آن آور سیلف کہ ہم کس طرح سے سوچتے ہیں، ہم چیزوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، ہمارا پرسپیکٹیو کیا ہے چیزوں کو دیکھنے کا، یا ہمارا نظریہ کیا ہے لوگوں کو سوچنے اور سمجھنے کا۔ تو جیسے ہم سوچیں گے ویسے ہی ہماری زندگی بنتی چلی جائے گی۔ اگر ہم پازیٹیو سوچیں گے، اچھا سوچیں گے، تو ہماری زندگی میں اچھے ایونٹس آئیں گے، پازیٹیوٹی آئے گی، مطلب ہم جو ہے نا گروتھ کریں گے۔ اگر ہم خوفزدہ ہو جائیں گے یا پھر ہم ہمیشہ نیگیٹو سوچتے رہیں گے، یا پھر کوئی بھی اقدام یا پھر کوئی بھی سٹیپ لینے سے پہلے ہم نقصان کا ہی سوچیں گے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا، ہمارے جو خدشات ہیں نا وہ ہمارے ہی حواسوں پر سوار ہو جائیں گے اور پھر ہمیں نقصان ہی ہوگا، کیونکہ ہم نے اس چیز کو لے کر کبھی پازیٹیو سوچا ہی نہیں تھا۔ تو جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ہم خود اسی کے اکارڈنگ ایکٹ کرتے ہیں، پھر ہمارا اپنا ہی نقصان ہو جاتا ہے۔ وہ شیخ سعدی کا ایک بہت ہی خوبصورت قول بھی ہے کہ انسان نا مستقبل میں مطلب پریزنٹ میں بیٹھ کر، حال میں بیٹھ کر وہ مستقبل کا سوچتا رہتا ہے، یا مستقبل کا خوف ہوتا ہے اس کا، اور جب مستقبل آتا ہے یا جو آنے والے دن آتے ہیں اس میں اسے ماضی کا پچھتاوا ہوتا ہے۔ تو ایکچوئل میں وہ مستقبل اور ماضی میں ہی رہتا ہے، پریزنٹ کو نہیں جی پاتا۔ جب وہ پریزنٹ کو نہیں جیتا اور مستقبل کا خوف رکھتا ہے اور ماضی کی جو غلطیاں ہیں ان پر اسے گلٹ ہوتا ہے کہ ہائے میں نے یہ کیوں کر دیا، ہائے میں نے وہ کیوں کر دیا، اگر میں ایسا نہ کرتا تو یہ ہو جاتا، اگر میں یہ مسٹیک نہ کرتا تو ایسا ہو جاتا۔ دیکھیں، آپ اگر زندگی میں واپس بھی چلے جائیں نا پیچھے، تو آپ وہی کر کے آئیں گے جو آپ کر کے آ چکے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ پاسٹ سے یا جو ماضی ہے ان کی غلطیوں سے سیکھیں، ان سے سبق سیکھیں، ان سے لرننگ لیں کہ آپ نے کیا مسٹیک کی تھی اور کیا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کو پریزنٹ میں نہ کریں، پریزنٹ کو اچھی طرح یوز کریں، آج کے دن کو یوٹیلائز کریں، اور پھر مستقبل کا خوف نہ رکھیں، کیونکہ اگر آپ نے اپنے آج کے دن کو بہترین طریقے سے یوز کیا ہے تو پھر آپ کا مستقبل تو آٹومیٹکلی بن جائے گا نا۔ آپ کا مستقبل، آپ کے آنے والے دن کیسے ہوں گے وہ آپ کے آج کے دن پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ تو آپ نے آج کو کیسے جینا ہے یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ اس کو ایک اچھے طریقے سے جئیں گے، بہترین طریقے سے جئیں گے، پازیٹیو ہو کر جئیں گے، اور یہ امید رکھیں گے
یعنی کہ اچھی امید رکھیں گے کہ جو آنے والے دن ہیں وہ اللہ کے حکم سے بہترین ہی ہوں گے، کہ آپ کے اپنے اقدام اچھے ہونے چاہیے۔ آپ نے جو ہے نا آپ کی جو بہترین اقدامات ہیں یا جو آپ کے سٹیپس ہیں وہ پورے بیسٹ ہونے چاہیے، آپ کی ایفرٹس پوری ہونی چاہیے 100%۔ اس کے بعد کل کیا ہونا ہے، نتائج کیسے ہونے ہیں، وہ اللہ پر چھوڑ دیں، آپ کو بیسٹ نتائج ہی ملیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر کچھ ایسا ہوا بھی جو آپ کے اگینسٹ ہے یا پھر جو آپ کو ناخوشگوار لگ رہا ہے، تو آپ یقین مانیں کہ وہ آپ ہی کے حق میں بہتر ہے۔ تو آپ جتنا اچھا سوچیں گے، جتنا پازیٹیو سوچیں گے، جتنا صاف نیتی سے یا پھر اچھی نیت سے سٹیپ اٹھائیں گے، اقدام کریں گے، تو آپ کو اتنا ہی اچھا فروٹ ملے گا۔ لیکن اگر آپ کی نیت خراب ہوئی یا پھر کوئی بھی ایسا اقدام یا پھر کوئی بھی ایسا قدم جو آپ صرف اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ اس سے جو ہے نا کسی اور کو نقصان ہوگا اور مجھے فائدہ ہوگا، تو آپ یقین مانیں آپ کو کچھ نہیں ملنا۔ لیکن اگر آپ اچھی نیت سے اپنا کام کریں گے، اپنے ٹاسک پر فوکس کریں گے، کسی کے لیے دل میں بدگمان نہیں ہوں گے، کسی کا خوف نہیں ہوگا آپ کے دل میں سوائے اللہ کے، کیونکہ اگر آپ کے دل میں صرف اللہ کا خوف ہے تو آپ کے دل سے باقی سارے خوف یا خدشات نکل جائیں گے۔ کوئی بھی انسان یہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ انفلوئنس کرے آپ کی کسی بھی کام میں یا پھر وہ آپ کے نصیب کو بنائے یا بگاڑے۔ یہ اللہ کا کام ہے، وہی آپ کو عطا بھی کرتا ہے، وہی آپ سے چھینتا بھی ہے۔ ہاں، اس درمیان وہ ریسورسز بناتا ہے، وسیلہ بناتا ہے کسی دوسرے انسان کو، پھر اس سے ہمیں نفرت ہو جاتی ہے کہ اس انسان کی وجہ سے نا ہمارا یہ کام خراب ہو گیا، اس انسان کی وجہ سے نا مجھے دکھ ملا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اس نے ویسا ہی ہونا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے اگر وہ ایک انسان ہمارا پیارا نہ ہو، کوئی اور بھی وسیلہ بن سکتا ہے اس دکھ کا، کیونکہ ہمارے قریبی لوگ جو ہے نا وہی ہوتے ہیں جن کو ہم چاہتے ہیں، تو زیادہ تر تکلیف بھی ہمیں انہی سے ملتی ہے اور پھر ہمیں لگتا ہے کہ یہ کام اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہوتا ہے، بس وہ ایک وسیلہ بنتا ہے۔ اور پھر دیکھیں، زندگی جو ہے نا تکلیفوں اور دکھوں سے فری نہیں ہوتی یا پھر پاک نہیں ہوتی۔ اگر آپ کی سانسیں چل رہی ہیں تو اس میں دکھ بھی ہوگی اور اس میں خوشی بھی ہوگی، دونوں چیزیں آپ کو، دونوں قسم کی سچویشنز آپ کو فیس کرنی ہوں گی۔ تو جب ہم خوش ہوتے ہیں نا یا پھر جب ہمیں کوئی سکسیس ملتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں وہ ہماری وجہ سے ہوا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہماری ایفرٹس بھی ہوتی ہیں لیکن بہت سارے اور لوگ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، اور لوگوں کی ایفرٹس بھی اس میں ہوتی ہیں۔ جیسا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ سکسیس ہیز مینی فادرس، تو اس میں ہمارے پیرنٹس کی محنت بھی ہوتی ہے، ہمارے سبلنگس بھی ہوتے ہیں، ہمارے فرینڈس بھی ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ارد گرد ہمیں سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، ہمیں انکریج کرتا ہے، ان کی پازیٹیو باتیں ہمیں بوسٹ کرتی ہیں، موٹیویٹ کرتی ہیں۔ تو یہ سارے فیکٹرز، یہ سب لوگ مل کے ایکچوئل میں ہمیں کامیاب کرتے ہیں۔ تو ہم جب کامیاب ہوتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں یہ صرف ہماری محنت تھی، ہم نے محنت کی تبھی ہم کامیاب ہوئے۔ اور پھر جب ہم ناکام ہوتے تو ہم کہتے ہیں ضرور اس میں کسی اور کا ہاتھ ہے، کسی اور کا انفلوئنس ہے، یا پھر کسی اور کی وجہ سے نا میں ناکام ہو گیا۔ تو ہم اپنی ناکامی کا الزام دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری لرننگ بھی نہیں ہوتی۔ ہم جتنا پازیٹیو سوچیں گے ہماری لائف اتنی ہی بہترین ہوگی، ہماری لائف اتنی ہی سنورتی جائے گی، ہماری لائف اتنی ہی اچھی بنے گی۔ لاسٹ میں صرف اتنا کہوں گی کہ اس دنیا میں ایک ہی انسان ہے، یا پھر یوں کہہ لیں کہ آپ جو ہے نا اس دنیا میں ایک ہی شخص پر حکومت کر سکتے ہیں اور وہ شخص آپ خود ہیں۔ تو آپ خود پر اتنے بہترین طریقے سے رول کریں، حکومت کریں کہ آپ کامیاب ہو جائیں۔